حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. سعید بن یحییٰ بن سعید اموی قرشی، ان کے والد ماجد ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ افضل اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو سلامت رکھا۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ بہتر اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جسے تم جانتے ہو اسے بھی جسے نہ جانتے ہو۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ مسدد، یحییٰ، شعبہ، قتادہ۔ حضرت انس نے مرفوعاً حسین معلم قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده۔
عارج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ عبد العزیز بن صہیب حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدم بن ابو ایاس شعبہ قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں تین باتیں موجود ہوں گی اس نے ایمان کی لذت پالی، وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دوسروں سے زیادہ محبوب تر ہو جائیں، اور یہ کہ آدمی کسی سے محبت رکھے تو صرف اللہ کے لیے رکھے، اور کفر میں واپس جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور انصار سے عداوت نفاق کی نشانی ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني ابو ادریس عائذ اللہ بن عبد اللہ عن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ وقال شاہد بدرا وهو احد النقباء لیلة العقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرکوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا
فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ فبایعناہ علی ذلک۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور بیعت عقبہ والوں میں ایک نقیب تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ افروز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا سے باز رہو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، دانستہ کسی پر بہتان نہیں باندھو گے، اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جو یہ عہد پورا کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو ان میں سے کسی کا مرتکب ہو جائے اور دنیا میں اس کی سزا پائے تو وہ اس کا کفارہ ہوگا، اور جو ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہوا پھر اللہ نے اس کی برائی پر پردہ ڈالے رکھا تو وہ اللہ کے سپرد ہے کہ چاہے معاف فرمائے اور چاہے اسے سزا دے۔ پس ہم نے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو صعصع، ان کے والد ماجد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدہ عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ ان کاموں کا حکم فرماتے جو ان کی استطاعت کے اندر ہوتے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی مثل تو نہیں، کیونکہ آپ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ پرنور چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ پھر فرمایا، میں تم میں زیادہ خدا ترس اور اللہ کا زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔